حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ ہجرت کے بعد بہت سارے ممالک فتح ہوتے چلے گئے۔ بحرین کا ملک بھی فتح ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بحرین بھیجا کہ جاؤ ٹیکس وصول کر کے لے آؤ۔ چنانچہ حضرات صحابہ گئے اور بحرین سے دولت کا انبار لے کر آئے۔ اس میں سونا، چاندی، اناج و غلہ اور کپڑا اور دیگر مختلف قیمتی چیزیں تھیں۔ یہ سب چیزیں مسجد نبوی کے صحن میں جمع کر دی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دی گئی۔ ذرا سوچئے کہ اگر میں یا آپ اس جگہ ہوتے تو جا کر کم از کم دیکھتے کہ کتنی دولت آئی ہے اور کیا کیا مال آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مسجد میں ڈال دو اور آرام کرو۔ صحابہ اکرام اور اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ بحرین سے بہت کچھ مال آ گیا ہے۔ یہ دور فکر و فاقہ کا دور تھا۔ ایسے دور میں بحرین سے اس قدر مال جمع ہو گیا تھا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مدینے کی مختلف مساجد کے نمازی بھی مسجد نبوی کے اندر آ کر جمع ہو گئے۔ ایک جمع غفیر دوسرے دنوں کے لحاظ سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساتھ میں موجود تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر مال کا جائزہ لیں گے اور ایک ایک چیز کو اچھی طرح غور و فکر سے دیکھیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک نگاہ بھی اٹھا کر مال کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ سیدھا محراب کے اندر تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی اور پوچھا کہ تم لوگ مختلف محلوں کے یہاں جمع ہو گئے، شاید تم لوگوں کو یہ خبر ملی ہوگی کہ بحرین سے مال آیا ہے، اس لیے تم لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتیں جو تباہ و ہلاک ہوئیں وہ مال و دولت میں غرق ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ مجھے کوئی خوف تمہارے فکر و فاقہ کا نہیں۔ اگر مجھے کسی بات کا خوف ہے تمہارے بارے میں تو یہی کہ دنیا تمہارے اوپر وسیع کر دی جائے اور تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مسابقت کرو گے اور ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد مال کے پاس تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تقسیم کرنا شروع کرو، جس کو جس کی ضرورت ہوگی اسے دیتے چلے جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ آیا تھا، سب تقسیم ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں تو یوں اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ گئے کہ ایک پائی بھی اپنے لیے نہیں رکھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اتنے مال کی فراوانی کے باوجود ایک نگاہ بھی اٹھا کر آپ نے نہیں دیکھی اور حضرات صحابہ کے دلوں میں جو تھوڑی سی محبت جمع ہو گئی تھی اس کو بھی کھینچ کر نکال دیا۔